وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جو تلقین کی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو جواب یہ ہے، نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت کو دفن کرنے کے بعد جو تلقین کی جاتی ہے اس کا حکم باقاعدہ طور پر حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہ ہمارے سامنے بہار شریعت کھلی ہوئی ہے۔ بہار شریعت میں طبرانی شریف کے حوالے سے یہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے، بھائی سے مطلب عورت ہو یا مرد ہو، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو، یعنی اسے دفن کر دیا گیا ہو، مٹی ڈال دی گئی ہو، تو تم میں سے ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے، میت کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کے کہے، اے فلاں بن فلانا، یعنی میت کا نام لے اور اس کی اماں کا نام لے، اے فلاں بن فلانا۔ وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ سنے گا مگر جواب نہ دے گا، اور دوسری مرتبہ میں جب آپ کہو گے تو وہ سیدھا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا یا فلاں بن فلانا، تو میت کہے گی ہمیں ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یعنی اب جو ہے مردہ کہے گا کیا کہ ہمیں بتا، ہمیں سمجھا، ہمیں ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوگی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میت بولے گی ضرور، مگر تمہیں اس کے بولنے کی خبر نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد حدیث پاک کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کہو، یعنی اب تلقین کرنے والا یہ کہے گا 3 مرتبہ اس کو پکارنے کے بعد، اب کہے گا اخرج ما خرجتا من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، اور تو اللہ تعالیٰ کے رب، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، وبالقرآن اماما، اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جب تلقین کرنے والا یہ کہہ دے گا تو نکیرین یعنی منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس بیٹھیں، چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں، جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے، یعنی قبر کے جواب بتا چکے۔ اس پر پھر کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہیں ہے مرنے والے کے، تو حضور نے فرمایا کہ حوا کی طرف نسبت کرے، یعنی ماں کا نام اگر معلوم نہیں ہے تو ماں کے نام کی جگہ حضرت حوا کا نام لے۔ یہ ہو گئی حدیث پاک کی بولی۔ بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بہار شریعت حصہ 4 ہے، اور
میرے پاس جو بہار شریعت ہے اس میں صفحہ 850 میں ہے، دفن کے بعد تلقین، یہ چیپٹر ہے، صفحہ ہے 850، میٹر ہے دفن کے بعد تلقین، اور مسئلہ نمبر ہے 42۔ مسئلہ نمبر 42 میں یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو بیان فرمایا گیا اور تلقین کا حکم دیا گیا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث سے اس کو بیان کیا گیا۔ اب دوسری بات اسی میں یہ لکھی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے، اور اس میں جو طریقہ حضرت نے بتایا ہے کہ بعض اجل ائمہ تابعین، یعنی بہت بڑے بڑے تابعین علماء میں کچھ لوگوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب قبر برابر ہو جائے اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا جائے، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، 3 مرتبہ اس سے کہے اور کہے لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی تلقین کرنے والا اس کو پکارے اور 3 مرتبہ اس سے کہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر کہو، تلقین کرنے والا پھر کہو ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہو کہ اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو اب اگر کوئی ان الفاظ کے ساتھ عربی کے نہیں بول پا رہا ہے تو وہ یہ بھی بول سکتا ہے کہ بالکل آسان، اب میں آپ کو اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں سمجھاؤں، بالکل آسان، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی اس کے سرہانے پر کھڑا ہو، اب یہ کھڑا ہونے والا حافظ ہو، مولانا ہو یا نہ ہو، عام آدمی بھی ہے تب بھی، تو وہ کہے اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کہو اللہ میرا رب ہے، کہو میرا دین اسلام ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی یہ کہے گا تو اس کا فائدہ میت کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب کسی کی میت پر جائیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدمی جو ہے یہ کام ضرور کر لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حافظ ہو یا مولانا ہو، اگر حافظ یا عالم نہیں ہے تو کوئی بھی اس کو کہہ سکتا ہے، بہت آسان سی بات ہے، وہاں جا کر میت کو پکارنا ہے اور کہنا ہے کہو اللہ میرا رب ہے، کہو میرا دین اسلام ہے، کہو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اتنا کہہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی لاجواب چیز ہے، بہت ہی فائدے مند چیز ہے، اسے ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ یہ بات لکھی ہے بہار شریعت میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔